عید الفطر کی نماز لاک ڈاؤن میں کیا پڑھنا ضروری ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. اگر پڑھیں گے تو پھر کیفیت کیا ہے؟ پڑھیں گے کیا؟ تو بعض ایسے اہل علم کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے. بہرحال کیف کیا ہے، علماء میں شمار ہیں، وہ لوگ گائیڈ کر رہے ہیں عوام کو، خاص کر چنئی کے جو اہل علم ہیں یا چنئی میں جن کی بات مانی جاتی ہے مذہبی امور میں، ان لوگوں کی طرف سے میں نے بھی دیکھا کہ رکعت کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے، بطور تقدیس یا بطور اہمیت یا عید کے بطور شان کی وجہ سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، یا صلاۃ الضحیٰ جو ہے جو کبھی بھی پڑھتے ہیں چاش کے بعد سے لے کر تقریباً 12 تک وقت ہوتا ہے، وہ پڑھ لیں، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات ہمیں کتاب و سنت سے مسئلہ ڈھونڈنا چاہیے. مسالک کے اعتبار سے اگر ہم جائیں گے تو یاد رکھیے ضرور بالضرور گمراہی آئیں گی. ہمیں وہ چیز لینی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی اور اسلاف نے جس کو سمجھا، بس. لیکن عید فوت ہو گئی، عید تو ہوئی ہر جگہ، جیسا یہ گزشتہ سال کا مسئلہ رکھ لیجئے، عید ہوئی تھی لیکن بندے کو عید کی نماز نہیں ملی، جب پہنچا کے نماز ختم ہو چکی تھی. اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ اس حالت میں امام بخاری اپنی کتاب میں ٹائٹل باندھتے ہیں، وہ آدمی جس کی نماز فوت ہو جاتی ہے کیا کرے؟ وہ اسی طریقے سے 2 رکعت نفل نماز 12 زائد تکبیروں کے ساتھ یا سنت موقدہ بھی ادا کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو فوت ہو گئی نہ ملی تو اس کے لیے پہلے سے طریقہ موجود ہے اسلاف میں. امام بخاری اپنے فہم کے مطابق ماشاءاللہ وہ یہ ٹائٹل باندھتے ہیں کہ جس کی نماز فوت ہو گئی وہ دراصل نماز اسی طرح ادا کر لے. تو اب ادا کرنے کا، جس کی نماز نہیں ملی جس کو، اسے نماز ادا کرنے کا باقاعدہ طور پر سلوشن مل گیا. اب اس کے تحت حدیث بھی لائے ہیں وہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے آخری زمانے میں جہاں وہ بہت دور مدینے سے ایک بستی کی طرف چلے گئے تھے، وہیں پر عید کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے. یہ حدیث اس باب کے تحت لائے ہیں کہ دیکھو یہ جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے، آنا بھی دور پڑتا تھا، عمر بھی ہو گئی تھی، اس واسطے وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے، وہ دراصل کیا ہے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں بس، اس سے زیادہ کیا ہو سکتے ہیں، تو ان سے نماز عید پڑھا لیتے تھے یا پڑھوا دیتے تھے. تو اس حدیث سے انہوں نے 2 مسئلے نکالے ہیں کہ اس طرح نماز ادا کرنا جائز ہے، اور جس کی نماز نہیں ملی وہ نماز ادا کرے ویسے ہی. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ کیسے ادا کریں، واسطے میں طریقہ بتا دیتا. یہ 2 رکعت واجب نماز آپ 12 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. 12 زائد تکبیرات کیسا پڑھنا ہے؟ عمومی طور پر جو ایک مشہور ہو گیا ہے کہ 3 ایک رکعت میں اور 3 ایک رکعت میں، جو کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ احناف وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے کوئی خاص دلائل نہیں ملتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے کلپ میں سنا ہے کہ عید کی نماز گھروں میں ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے بڑا زور لگایا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس دلائل ہے، ہم لوگوں کے پاس حدیث ہے، سنت ہے. اس طرح جو ہے زور دے کر اس کو گویا کہ جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ حنفی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف میں آ کر کرتے ہیں، صرف یہی لوگ جو ہے حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. اس طرح کا جو ہے نظریہ جو ہے لوگوں کو اگر دینا آ کر چاہا ہے. اب دیکھیے دوستوں، پہلے میں ان کا جواب دینے سے پہلے، جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے، ہمارا موقف اہل سنت والجماعت حنفیوں کا مسلک کیا ہے وہ پہلے آپ سن لیجئے، اس کے دلائل بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ ان کے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اس کا اگر جواب بھی آپ جو ہے انشاءاللہ ملاحظہ کر لیجئے. صحیح بخاری کی شرح امام ابن بطال نے اگر کی ہے، اس میں اس قول کو نقل کرتے ہیں، وقال ابو حنیفہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فَإِن صَلَّى أَرْبَعًا، اگر کوئی کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے، کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے، صلی اربعن، تو کیا کرو؟ 4 رکعتیں نماز پڑھو. وَإِن شَاءَ، اگر چاہے رکعتیں، 2 رکعت نماز. یہی ہم لوگوں کا مسلک ہے کہ امام اعظم نے جو کہا ہے کہ 4 رکعت پڑھو یا 2 رکعت پڑھو. یہی ہم لوگ بھی اگر کہتے ہیں کہ آپ لوگ نفل نماز 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 رکعت نماز اگر پڑھے، چاہے آپ لوگ اگر 4 کی بھی پڑھ سکتے ہیں یا مطلق نفل کی بھی 4 رکعت نماز اگر پڑھ سکتے ہیں. یہ موقف ہم اہل سنت والجماعت کا ہے. امام اعظم کا قول بھی یہی ہے، اور اسی کو بہار شریعت میں اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے بھی جو ہے نقل کیا.
تو یہ مسلک اہل سنت والجماعت کا. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے 4 رکعت پڑھنا، عید کی طرح نماز نہیں پڑھیں گے ہم لوگ گھر میں، بلکہ کیا کریں گے ہم لوگ الگ سے اکیلے سے جو ہے 4 رکعت پڑھیں گے یا 2 رکعت نماز ادا کریں گے. اب دیکھیے اس کے لیے دلیل دیکھ لیجئے ہم لوگوں کا جو موقف ہے اس پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 5850 حدیث کا نمبر، اور اس حدیث کو جو ہے سنن سعید بن منصور میں بھی جو ہے نقل کیا گیا ہے، اور اس حدیث کو جو مصنف عبد الرزاق میں بھی جو ہے نقل کیا گیا ہے، اور اس حدیث کو جو ہے اس اثر صحابی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اثر صحابی کو جو ہے اور کئی کتابوں میں سنن بیہقی میں بھی اگر نقل کی گئی ہے، تو وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من فاتہ العید فلیصلی اربعا، جس کی عید کی نماز فوت ہو جائے، یعنی عید کی نماز نہ ملے کسی کو، تو وہ کیا نہیں کرے گا، جماعت نہیں قائم کرے گا، وہ جو ہے گھر میں گھر کے لوگوں کو جمع کر کے جو ہے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ کیا کرے گا، وہ 4 رکعت نماز آ کر جو ہے ادا کرے گا. اسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، تو ایسے صحابی اگر فرماتے ہیں کہ وہ 4 رکعت نماز آ کر ادا کرے گا. اور اس کے بعد دیکھیے یہی حدیث کو جو ہے، اسی حدیث کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے، اور اسی بات کو حضرت عطا تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے ایک قول نقل کیا گیا ہے. اس اثر کو جو ہے سنن بیہقی میں جو ہے نقل کیا گیا ہے، ان عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا فاتہ العید، اگر تمہاری عید فوت ہو جائے، صلی رکعتین، اور تم کیا کرو گے، 2 رکعت نماز پڑھو گے، لیس فیہما تکبیرۃ، اور اس نماز میں کیا نہیں ہوگی، تکبیریں نہیں ہوں گی. جس طرح امام تکبیرات کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس طرح نماز نہیں پڑھو گے، بلکہ 2 رکعت جو ہے نماز آگے پڑھو گے. کیونکہ جو ہے حضرت عطا تابعی بھی جو ہے ذکر کرتے ہیں، یہی مذہب جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. اور اسی بات کو یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کے تعلق سے اور تکبیرات کے بغیر اگر پڑھنے کے تعلق سے حضرت اوزاعی، وہ بھی بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث ہیں، بخاری شریف میں ان کے تعلق سے جو ہے کئی حدیثیں اگر ان کی جانب سے اگر امام بخاری نے اگر نقل کی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں یصلی رکعتین ولا یجہر بالقراءۃ ولا تکبیر الامام وليس بلازم، کہ اگر جو ہے وہ فرماتے ہیں اس بات کو بھی امام ابن بطال اپنی شرح صحیح بخاری میں اگر نقل کیے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بندہ جو ہے اگر عید کی نماز فوت ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور اس میں کیا نہیں کرے گا، قرات کو بلند نہیں کرے گا، قرات کو بلند نہیں کرے گا، اور امام جس طرح تکبیر کرتے ہیں اس طرح تکبیر کیا نہیں کرے گا، اپنی نماز میں نہیں پڑھے گا، ان کو جو ہے وہ بھی اگر روایت کرتے ہیں. اور یہ کہہ کر جو ہے عمدۃ القاری میں شرح صحیح بخاری میں اگر نقل کرتے ہیں، وقالت طائفۃ، ایک طبقہ جو اہل علم کا، جس میں صحابہ، تابعین اور جو ہے محدثین اور ائمہ کا اگر ایک طبقہ ہے، ان لوگوں کا طبقہ کیا کہتا ہے، یصلیھا ان شاء اربعا، اگر وہ چاہے تو جو ہے 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. رویہ ذالک عن علی و ابن مسعود و بہ قال الثوری و احمد، یعنی یہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے تعلق سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، اور اسی پر جو ہے امام سفیان الثوری کا بھی قول ہے، بہت بڑے امام ہے سفیان الثوری. اور اگر جو ہے امام بخاری نے جو ہے سفیان الثوری سے جو ہے حدیثوں کو نقل کیے ہیں، وہ احمد، اور امام احمد کا بھی آگر جو ہے یہی مذہب ہے ان کو جو ہے وہ آگر کہتے ہیں. تو معلوم ہوا 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو 2 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہی مذہب جو ہے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا بھی ہے کہ وہ جماعت نہیں قائم کرے گا، اور وہ جو ہے تکبیریں نہیں کہے گا، اور وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے گا یا 4 رکعت نماز پڑھے گا، عید کی طرح نماز آ کر جو ہے ادا نہیں کرے گا. یہ مسلک ہم لوگوں کا ہے، جسے ہم نے آ کر جو ہے صحابی کے قول سے بھی ثابت کیا، تابعین کے اقوال سے بھی ثابت کیا، محدثین کے اقوال سے بھی میں نے آ کر ثابت کیا. اب رہی بات جو بات انہوں نے کہا جو ہے جس کو دلیل بنا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اس کا اگر جو ہے جائزہ اگر لیتے ہیں ہم لوگ، صحیح بخاری سے اگر وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک باب باندھا
اور باپ باندھ کر جو ہے اپنے عقیدے کو لے کر آتے ہیں. اور امام بخاری کیا لاتے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے یہ آگر ہم آگر انشاءاللہ آگر دیکھیں گے. اب اس میں دیکھیے امام بخاری کے تعلق سے یہ کہتے ہیں باب اذا فاتح العید یصلی رکعتین وکذالک النساء ومن کان فی البیوت والقرى. دیکھیے اس کا ترجمہ یہ کیا کیے معلوم کیا, اس کا ترجمہ اگر یہ کیا کیے کہ اگر کسی کی عید اگر فوت ہو جائے, اگر کسی کی عید اگر جو ہے عید کی نماز نہ ملے تو یہ کیسا معلوم کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ امام کی طرح ہی اسی طرح نماز پڑھے. اس طرح اگر وہ اگر کرتے ہیں 2 رکعت, حالانکہ وہ لفظ ہی نہیں ہے, اسی طرح نماز پڑھے گا امام کی طرح جو ہے وہ لفظ ہی نہیں ہے. وہاں پر کیا ہے باپ باندھا ہے امام بخاری نے اذا فاتح العید, اگر کسی کی عید فوت ہو جائے یصلی رکعتین, صرف کیا کہا ہے کہ وہ صرف جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے گا, وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا. وکذالک النساء, اور اسی طرح گھر کی عورتیں بھی جو ہے کیا کریں گے وہ آ کر جو ہے 2 رکعت نماز آ کر پڑھیں گے. ومن کان فی البیوت, اور جو گھروں میں آ کر رہتے ہیں معذور یا اگر جو ہے جو اگر مصلی کو جو ہے عید کے مصلی کو جانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ لوگ بھی کیا کریں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. والقرى, اور جو خریوں میں رہتے ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی کیا کریں گے عید کی نماز نہیں قائم کریں گے بلکہ کیا کریں گے صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے, صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اس میں آگے جو ہے ایڈ کر لیجیے, ایڈیشنل کیا ایڈ کر لیجیے, امام جس طرح پڑھاتا ہے اسی طرح وہ جو ہے ایڈ کر لیجیے. وہ کہاں ہے وہاں پہ لفظ, وہ لفظ کہاں ہے جو ایڈ کرتے ہیں آپ اپنے طرف سے, وہاں ہے کیا امام کیسا پڑھتا ہے کہ ویسا پڑھنا, ویسا ہے کیا وہاں پہ نہیں. اب بخاری شریف کا ترجمہ ہے, بخاری شریف کا ترجمہ ہے اور اس کے مترجم جو ہے وحید الزمان, وحید الزمان. دیکھیے بخاری شریف کے مترجم کون ہے وحید الزمان. یہ کون ہے اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین, اماموں میں آ کر گھرانے جاتے ہیں علامہ وحید الزمان, ان کے علامہ اہل حدیث کی. وہ جو ہے اس باب کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں دیکھیے باب اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملے تو وہ اکیلے 2 رکعتیں پڑھ لے, وہ اکیلے 2 رکعتیں پڑھ لے. عورتیں بھی اور جو لوگ گھروں اور گاؤں وغیرہ میں ہو یہ بھی کیا کریں گے 2 رکعت ہی پڑھیں گے. تو جو ہے وہ بھی کیا کیے ہیں اسی طرح ترجمہ آگے اس کا کیے. یہ کیا کرے جو پورے باب کو آگے ایک ہی بنا دیے نہیں, وہ ایک باب میں امام بخاری 3 باتوں کو ذکر کر رہے ہیں. ایک باب ہے, باب ایک ہے لیکن ذکر کیا کر رہے ہیں اس میں 3 باتیں کا ذکر کر رہے ہیں. پہلے امام بخاری اپنا عقیدہ بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے جس کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ کیا کرے گا 2 رکعت نماز پڑھے گا. عورتیں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گی اور جو گھروں میں جو معذور ہیں وہ بھی اگر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور جو خریوں میں رہتے ہیں وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے بول کر جو ہے اس کے بعد دیکھیے لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر جو ہے امام بخاری دوسری بات کو اگر لے کر آتے ہیں وہاں پر ھذا عیدنا اہل الاسلام. وہاں پر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری بات کو اگر لے کر آ رہے ہیں اسی بات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عید جو ہے یہ ہم لوگوں کے اہل اسلام کی عید ہے بول کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہا ہے بول کر جو ہے وہ لفظ کو بھی لے کر آتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے اب وہ جو آ کر کہتے ہیں وہ ایک حدیث اگر جو ہے روایت کرتے ہیں وہ حالانکہ یہ تصور ایسا دے رہے ہیں کہ گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ جو طریقہ جو ہے گھر میں آ کر جو ہے نماز پڑھنے کا, کسی کی عید اگر فوت ہو جائے تو گھر میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ گویا کہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا. ایک حدیث بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ گھر میں نماز آ کر جو ہے عید کی طرح نماز پڑھنے کے تعلق سے ہے اور نہ آ کر جو ہے جو ہم لوگوں کا مسئلہ ہے اس پر آ کر جو ہے حدیث نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے, ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے. صحابہ کے اقوال سے چل کر جو ہے ہم لوگ فیصلہ کرنا ہے. اب رہی بات ہم نے جس صحابی کا اگر جو ہے قول پیش کیا وہ فقیہ صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ جو اگر جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ غلطی سے جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ آ گئے بول کر جو ہے یہ کلپ میں نہیں دیے, دوسرے کلپ میں کیا کرے ہیں سائڈ میں آ کر جو ہے ڈالے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں اگر لفظ کیا بولتے ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز ویسا پڑھے بول کر اگر بول دیں, لیکن حالانکہ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ویسے حدیث نہیں ہے بلکہ کون ہے انس رضی اللہ تعالیٰ.
کہا میں ایسا سوال کر دیں گے کہ وہ جو ہے کیا کر دی ہے, دوسرا کلپ پھر بھی آ کر ڈالے. وہ کلپ میں کیا کریں, سائڈ میں اگر جو ہے ہمارے سے غلطی ہو گئی, وہ اگر غلطی میں اگر جو ہے لفظ نکل گیا, وہ اصل میں اگر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے سو ایسا ہو کر بولتی. اب اس میں دیکھو حدیث میں کیسا کیسا بنا کر بولتے ہو, وہ معذور ہو گئے کہتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور ہو کر کہتے وہ جو ہے گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے, کہتے اپنے عورتوں کو بچوں کو جمع کر کے جو ہے نماز پڑھ لیتے تھے. تو جو ہے آ کر کہہ رہے ہیں, دیکھیے وہاں پر آ کر جو ہے وہ لفظ نہیں حدیث میں, وہاں کیا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے ساتھ, کیونکہ وہ آ کر جو ہے دیہات میں رہتے تھے. بصرہ جو بستی ہے وہ بستی کے آگے جو ہے دیہات کے جگہ میں آ کر رہتے تھے. کون؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیہات میں رہتے تھے. تو وہ جو ہے بصرہ میں آ کر جو ہے عید پڑھنا, عید کی نماز آ کر پڑھنا. تو عید کی نماز کے لیے جب اپنے اہل و عیال کو لیتے ہوئے, قبیلے کو لیتے ہوئے, دیہات کے لوگوں کو لیتے ہوئے وہ جب آ کر عید کے لیے جا رہے تھے تو زاویہ بکر ایک مقام کی جگہ میں, بالزاویہ زاویہ بکر ایک مقام میں آ کر جو ہے فجمع اہلہ, تو زاویہ کے پاس آتے ہی ان کو معلوم ہو جاتا کہ جو ہے اب گئے والے نبی جو ہے ہم کو کیا نہیں ملے گا, عید نہیں ملیں گی, عید اگر ہو چکی, عید کی نماز ہو چکی وہ جو ہے انہوں جب سمجھتے ہی تب کیا کرتے ہیں انہوں, تب حکم دیتے وہاں کے لوگوں کو جو بھی آ کر ہیں وہ لوگوں کو کیا حکم دیتے کہ اب اگر امامت کرائی جائے تاکہ جو ہے لوگوں کی عید کی نماز کا جو ہے ثواب آ کر مل جائے. وہ جو ہے وہ آ کر عید کی نماز پڑھاتے ہیں جس طرح امام آ کر نماز پڑھاتے ہیں اس طرح آ کر امامت آ کر کراتے ہیں. اب یہ حدیث آ کر جو ہے خریے والے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ مسئلے پر ہے, لیکن انہوں نے فٹ کر دی ہے سب جنہیں اللہ ان کے گھروں میں کیا کر سکتے ہیں عید کی نماز پڑھ لے سکتے ہیں. ایسا ہے کہ وہاں وہ جگہ وہاں کیا ہے, وہ ہمارا انس بن مالک مولاہم ابن ابی بالزاویہ فجمعہ اہلہ و بنیہ, اپنے بچوں کو بھی بلایا, اپنے اہل و عیال کو بھی آ کر بلایا. اب وہ اہل و عیال بولے جو ہے کیا سمجھ کے بولیں کیا آج کے زمانے میں اگر گھر میں کیا رہتے, دو بچے رہتے, دو ایک بیوی دو بچے رہتے, تو ویسا سمجھ لیو. وہ زمانے میں سب جو ہے اگر پورا خاندان کو اگر جمایا جائے تو جو ہے 150-200 لوگ آگے جمع ہو جائیں, تو ان لوگوں کو لے کر جو ہے وہ گئے ہی جانے کے راستے میں وقت ہو گیا, تو وقت ہونے کے بعد اگر انہوں نے کیا کر دیے نماز آ کر جو ہے ادا کی. تو وہ مسئلہ الگ ہے, وہ مسئلہ الگ ہے. انہیں کیا کر دیا, ہر جنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں وہ جو ہے بول دی, اور اس میں کیا 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 فٹنگ الگ کر لی. وہ بیمار ہو گئے کہتے یہاں سے جانے ہوتا نہیں تھا, کہتے اسے گھر میں سے کیا کرے, کہتے بلا کو جو ہے تمہیں پڑھو نماز لوگ بولتا دے. اس سے اگر جو ہے حدیثوں میں نہیں سو باتوں کو کیوں بول رہا ہوں, جا رہے تھے عید کے لیے, وہ جا رہے تھے, جانے کے وقت میں جو ہے وہ مس ہو جاتی نماز, نماز مس ہونے کی بنا پر جو ہے انہیں کیا کرتے ہیں, انہیں اگر اپنے لوگوں کو لے کر جو ہے انہیں اگر کرتے. اب اگر جو ہے اس کی بنا پر جو ہے ہمیں اگر گھروں میں اگر پڑھیں گے اس وقت بولے تو جو ہے تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تعلق سے کیا کہیں گے, عبداللہ بن مسعود کو کیوں نہیں معلوم ہوا یہ بات, وہ کیا بولے گھروں میں اگر پڑھنے کا رہا بولے تو جو ہے تمہیں اکیلے پڑھیں گے. یہ اگر آج بھی ہمیں اگر بولتے, اگر قانون پرمیشن ہوتی تو ہم یہ بولتے. ایک مسجد میں اگر نماز نہیں ہوئی بولے تو ہم ایک جگہ اگر جو ہے اعلان آ کر جو ہے اس میں عام دے کر جو ہے ہمیں کیا کریں گے, ہم لوگوں کو جو ہے عید کی نماز کے لیے اگر جمع کریں گے, ایک جگہ نہیں ہوئی تو دوسری جگہ قائم کریں گے. لیکن یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, گھروں میں ہر کوئی گھروں میں ہے, ہر کوئی اکیلا ہے, اس میں ہم دے نہیں سکتے, ہر کسی کو بلا کر جو ہے جمع کر جو ہے نماز نہیں ادا کر سکتے. تو ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اکیلے پڑھنا بہتر ہے بلکہ جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ہم فتوا کر دے رہے ہیں. اب دیکھیے اسی حدیث کے کنٹینیوشن میں کیا آتا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے. حضرت عطا رضی اللہ عنہ وہ آ کر جو ہے کیا کرے, کچھ حلوے کی طرح کیا کر لیے, ہضم کر لیے وہ بات. اس میں سے کنٹینیوشن ہے وہ حدیث میں. امام بخاری دیکھو اسٹارٹنگ میں بھی 2 رکعت کے بارے میں بات کرے, اس میں آ کر جو ہے 2 رکعت کے تعلق سے ذکر کرے, اور آخری میں بھی کیا کر رہے ہیں 2 رکعت کے تعلق سے روایت لا رہے ہیں عطا تابعی سے. وقال عطاء اذا فاته العيد صلى ركعتين, اگر تمہاری عید اگر فوت ہو جائے تو تم صرف 2 رکعت نماز پڑھو گے. سنن کبریٰ میں کیا ہے دیکھیے, وہ فرماتے ہیں صلی رکعتين ليس فيهما تكبيرة, اس میں کیا نہیں ہوگی, تکبیریں نہیں ہوں گی. عطا کا قول, عطا رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے تکبیریں نہیں ہوں گی بلکہ جو ہے وہ کہتے ہیں. تو دوستو انہوں نے جو ہے صرف اس روایت کو رکھ لے کر جو ہے بڑے ہمارے پاس دلائل ہیں, گویا کہ تصور ایسا دے رہے ہیں کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور نے خود فرمایا کہ گھروں میں نماز ادا کر لیا, اگر تمہارے ہاتھ سے مسجد میں نہیں ہوا, مصلی کی جگہ میں اگر نہیں ہوا, عیدگاہ میں نہیں ہوا, تو تم اگر گھر میں اگر جو ہے تم خود نماز پڑھ لیو, 2 رکعت پڑھ لیو. گھر میں نماز پڑھنے کے تعلق سے ایک حدیث
چیلنج اہل حدیثوں سے جو بھی اگر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ غیر مخلد جو ہے ان لوگوں کو چیلنج ہے میرا کہ ایک حدیث مرفوع حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جو ہے وہ ثابت کر دے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ آقا نے جو ہے فرمایا ہو اگر تم مسجد کو آئے عیدگاہ کو آئے اور آنے کے بعد جو ہے اگر آپ لوگوں کو نماز نہ ملے تو تم لوگ گھر میں تم لوگ اگر جو ہے جماعت بنا لو یا اگر جو ہے عید کی نماز پڑھو مگر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو ایک حدیث دکھاؤ ایک حدیث دکھاؤ. تو تم بھی صحابی کی دلیل کو پکڑتے ہو تو ہم بھی صحابی کی دلیل کو پکڑتے ہیں. صحابی کی دلیل کو رکھ کر جو ہے ہم آگے فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو رکھ کر جو ہے ہم لوگ آگے فیصلہ کرتے ہیں کہ گھر میں جو ہے ہم لوگ کیا کریں گے 4 رکعت نماز پڑھیں گے یا 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اور یہ 4 رکعت 2 رکعت بھی جو ہے وہ جو ہے واجب نماز نہیں ہوگی, یہ جو ہے کیا ہوگی, یہ نفل نماز ہوگی, یہ نفل نماز ہوگی. اب یہ جو آگے کہے ہیں تکبیروں کے تعلق سے کہ تکبیر جو ہے وہ آگے جو ہے 12 رکعت تکبیر کی جگہ جو ہے معتبر روایت ہے. اور آگے جو ہے جو حنفی مسلک کے لوگ جو آگے جو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ آگے نماز پڑھتے ہیں یہ کیا نہیں ہے, یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے, یہ بھی معتبر دلیلوں سے ثابت نہیں ہے. اب انہوں جو آگر روایت پیش کرے دو 12 تکبیروں کے تعلق سے جو روایت پیش کرے ہیں ان کے کلپ میں بولا نہیں, انہوں آگر بولے ہیں کہ جو ہے یہ غلطی سے جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام آ گیا, اصل میں انس رضی اللہ عنہ ہیں بول کر اس میں ریفرنس دے دی. 12 رکعت کی جو تکبیریں آنے والی جو حدیث ہے وہ کس میں ہے, سنن ابو داؤد میں ہے بول کر جو ہے وہ اگر ریفرنس اگر دیتے ہیں اس میں وہ کلپ میں سنن ابو داؤد میں یہ حدیث اگر ہے بول. اسی سنن ابو داؤد میں حدیث آئی ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے فسألهما عن التکبیر فی العیدین, ان سے سوال کیا گیا کہ تکبیر جو کہتے ہیں تکبیرات جو کہتے ہیں عیدین کی نمازوں میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی. فقال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی العیدین کہ عیدین میں جو ہے تکبیرات کہتے تھے اربعن, ہر رکعت میں کتنے تکبیریں کہتے تھے 4 تکبیریں کہتے تھے. اربعن کما یکبر علی الجنازہ, جنازہ میں جس طرح ہم 4 تکبیریں کہتے ہیں اسی طرح عیدین کی نمازوں میں بھی جو ہے 2 رکعت کی نماز میں ہر رکعت میں کتنے تکبیریں کہتے تھے 4 تکبیریں کہتے تھے. جس طرح جنازے کی نماز میں ہم لوگ 4 تکبیریں کہتے ہیں اسی طرح عیدین کی نمازوں میں بھی جو ہے 4 تکبیریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. اب 4 تکبیریں بولے تو 4 کتنے ہو گئے 8 ہوئے, لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے 6 ہے. تو 6 سے مراد کیا بولے تو جو ہے یہ زائد تکبیریں 6 حنفی کے حساب سے جو ہے پہلے جو اگر ہم لوگ اگر تکبیر کہتے ہیں تکبیر اولا جو ہے وہ تکبیر اولا کو چھوڑ کر 3 تکبیریں, تکبیر اولا کو ملا تو کتنے ہو گئے 4. اور اسی طرح اگر جو ہے دوسری رکعت میں ہم لوگ رکوع کو جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم لوگ 3 تکبیریں کہتے ہیں اور 3 تکبیروں کے بعد آ کر جو ہے رکوع کو جانے کے واسطے جو تکبیر کہتے ہیں اسے ملا کے کتنے ہو گئے 4. تو 4 تکبیریں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. یہ حدیث جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں جو ہے یہ حدیث آگے نقل کی گئی ہے اور کئی صحابہ اور کئی تابعین جو ہے اس بات کو آگے نقل کیے ہیں. عیدین میں جو ہے تکبیرات جو ہے وہ 4 یعنی 3 زائد تکبیریں ہوں گی اور ایک تکبیر اولا کی اور ایک تکبیر جو ہے رکوع کو جانے والی تکبیر ہوگی. تو دوستو الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلک حنفی رکھنے والے, مذہب حنفی کو فالو کرنے والے لوگ وہ بھی اصل میں قرآن اور حدیث بھی کو فالو کرتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کو فالو کرتے ہیں, صحابہ کی سنت بھی کو فالو کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے بلا وجہ ہم پر جو ہے طنز کرتے ہیں, طعنہ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے حدیثوں میں جو ہے فیبریکیٹ کر کے اپنی طرف سے بات کہہ کر جو ہے بات کو بڑھا کر جو ہے ابھی کہتے ہیں.